ساکر نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا، امام سیوطی نے الدرر المنصور میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں ان اہل سنت کے ائمہ تفسیر اور ائمہ حدیث نے اس روایت کو لیا ہے جو اب بیان کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، واقعہ وہی ہے۔ فرماتے ہیں 18 ذی الحج کو غدیر کے میدان میں آقا علیہ السلام نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہہ کر علی اور مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ اور آگے فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور بآواز بلند کہنے لگے بخ بخ لکا یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن۔ کھڑے ہو گئے، اے علی ابن طالب مبارک ہو مبارک ہو، بخ بخ لکا، آپ کو مبارک ہو مبارک ہو، آپ ولی ہو گئے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ اصبحت مولایا، عمر فاروق کے بھی آپ ولی ہو گئے اور حضور کی امت کے ہر مسلمان کے بھی آپ ولی ہو گئے۔ فرمایا میرے بھی ولی ہو گئے اور ہر مومن کے ولی ہو گئے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کی ولایت کو حضور کے سب صحابہ نے مبارکبادیوں کے ساتھ نہ صرف قبول کیا بلکہ اعلان کیا۔ بس میں چونکہ ان کے حوالے سے ایک ہی حدیث بیان کروں گا، پھر سیدہ بطول الزہرا کی طرف آئیں گے، چونکہ مضمون آگے امام حسین پر جانا ہے۔ اگلی حدیث دے رہا ہوں جس کو محب ابن عساکر نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے، اور یہ حدیث اب جو دے رہا ہوں اس کی روایت بھی سیدنا عمر فاروق سے ہے، عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی روایت بھی سیدنا عمر فاروق کی ہے، انہو قال، سیدنا عمر فاروق نے کہا علی مولا من کان رسول اللہ مولا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں سنو، ادھر آقا نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اب سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں علی مولا من کان رسول اللہ مولا ہو، اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو علی ہر اس شخص کا مولا ہے جس کے رسول اللہ مولا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں۔ اور یہاں پر حضرت سالم اس کے آگے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قیل لعمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا عمر فاروق سے یہ کہا گیا، کن سے؟ بولیے، سیدنا فاروق اعظم سے کہا گیا انک تصنع بعلی شیئا ما تصنعہ باحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم سے بعض صحابہ نے کہا اے فاروق اعظم، اے عمر، آپ حضرت علی کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کی تکریم، آؤ بھگت، ان سے محبت، اور ان کا معاملہ اتنا غیر معمولی کرتے ہیں کہ وہ سلوک حضور کے کل اصحاب میں کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ آپ کا سلوک بڑا نرالا ہے۔ جی ہاں، تو پوچھا کہ کیوں؟ پوچھا نہیں، سارا زمانہ بھی سارا گلا پچھلا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے آپ کا سلوک غیر معمولی حد تک اتنا عظیم ہے جو کہ اس کے برابر کسی اور صحابی سے آپ نہیں کرتے، اس کا سبب کیا ہے؟ اب سیدنا عمر فاروق کا جواب سن لیں، 2 لفظوں کا جواب۔ کیا سبب پوچھتے ہو؟ فرمایا چھوڑو، فرمایا سبب انہو مولا، یا علی میرا مولا ہے اس لیے کرتا ہوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ علی میرا مولا ہے، باقی سب صحابی میرے بھائی ہیں، باقی سب صحابی میرے بھائی ہیں، ہم ایک جیسے ہیں۔ جب علی کی بات آتی ہے مصطفیٰ کے فرمان کے بعد سے علی میرا مولا ہے، اس لیے جدا سلوک کرتا ہوں۔ اب یہ چیز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بیان کر دی۔
اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں بس، کیونکہ آگے مضمون کو لے کے چلنا ہے ایک. اور یہ جو حدیث اب روایت کر رہا ہوں اس کو امام ابن حجر مکی جو حضرت ملا علی قاری کے شیخ وہ السوائق المحرقہ میں بیان کرتے ہیں، اور امام ذہبی نے روایت کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، ہمارے ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ کان ابو بکر یکثر نظر الی وجہ علی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت کثرت کے ساتھ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے. میں آپ کو ان کی محبتوں کا بیان کر رہا تاکہ یہ پتہ ہو کہ جو حضرت ابو بکر و عمر کو ماننے والا ہے اس پر آج کے بعد لازم ہو گیا کہ وہ علی کو مولا بھی مانے، علی سے محبت بھی کرے. وہ ہر وقت حضرت علی المرتضیٰ کو، ان کے چہرے کو پیار سے دیکھتے رہتے تھے. فَسَأَلَهُ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، اپنے والد گرامی سے، کہ ابا جان آپ ہر وقت حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت. فرمایا عائشہ میں اس لیے علی مرتضیٰ کا چہرہ ہر وقت تکتا رہتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا ہی عبادت ہے. کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور بیان کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو صرف تکنا بھی عبادت. تو میں تو عبادت کرتا رہتا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر عبادت کرتا رہتا ہوں. اب یہ بات ہو گئی مولا علی المرتضیٰ کی. اس کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حسین کو اللہ نے باپ وہ دیا جو حسین کے باپ ہونے کا حقدار تھا، اور اب حسین کو ماں وہ دی، باپ وہ دیا جسے کل کائنات کا مولا بنایا میرے آقا نے. جو باپ دیا وہ کل کائنات کا مولا ہوا، اور جو ماں دی وہ کل جنت کی کائنات کی بیبیوں کی سردار ہوئی، وہ سیدہ ہوئی. باپ دیا وہ مولا ہوا، جو ماں دی وہ سیدہ ہوئی. اب یہ حدیث امام حاکم نے روایت کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ. اور اب میں حوالہ دینے والا ہوں صحیح بخاری کا. کہاں سے؟ بولیے. صحیح بخاری کس کی کتاب ہے؟ حدیث پاک کی. کن کی؟ شیعہ حضرات کی یا اہل سنت حضرات؟ صحیح بخاری سیاستہ کی پہلی کتاب. اور روایت کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 1326. اور یہی حدیث جو آگے دے رہا ہوں صحیح مسلم میں بھی جلد 4 حدیث نمبر 1904. تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہو گئی. اور راوی کون ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے بطول زہرا حضرت فاطمۃ الزہرا کو، سیدہ بطول زہرا کو فرمایا وصال سے پہلے
فرمایا بیٹی فاطمہ اما تردین، حضرت عائشہ فرماتی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المومنین فضحکت لذلک، فاطمہ کیا اس بات سے راضی ہو کہ تم جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی اول سے آخر تک، جنت کی سب بیویوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی، اور سب مومنوں کی بیویوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی، اس سے راضی ہو؟ مسکرا پڑے۔ اب میں ایک راز کی بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ اور بات کب ہوئی؟ اگلی حدیث بھی سن لیں، یہ ایک حدیث، پھر اگلی حدیث پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، حضرت مسروق روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء المومنین او سیدۃ نساء ہذہ الامہ، صحیح بخاری جلد 5، صحیح مسلم جلد 4، سنن نسائی شریف اس میں فضائل صحابہ، احمد بن حنبل مسند، تمام کتب سیاستہ کی اور دیگر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وصال سے قبل فاطمہ اس بات سے راضی نہیں ہو، جب ان کو خبر ملی نے کہ آقا کا وصال ہونے والا ہے، آقا کا، تو اس سے رو پڑی۔ آقا نے ایک بات کہی، وہ سمجھ گئی کہ حضور کا وصال آ گیا، وہ رو پڑی۔ جب حضرت فاطمہ کو میرے آقا نے روتے دیکھا، فرمایا بیٹی فاطمہ کان ذرا میرے قریب کر، کان قریب کی تو کان میں آہستہ فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں، ساتھ فرمایا فاطمہ 2 خوشخبریاں سن لو، میں تو جا رہا ہوں، ایک خوشخبری یہ کہ میرے بعد میری اہل بیت کا وہ فرد جو سب سے پہلے میرے ساتھ آ کے ملے گا وہ فاطمہ ہوگی۔ آپ مسکرا پڑی اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ کل نساء اہل جنہ کی سردار تم ہوگی۔ اب مجھے بتائیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ گھر میں، بولیے۔ ہر روایت جتنی حدیث آئی ہے ہر ایک کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، عوام الناس بھی نہیں بیٹھے ہوئے، عوام الناس بھی، گھر کے اندر کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ پاس ہیں۔ اگر دل میں محبت نہ ہوتی، دلوں میں دوری ہوتی، جیسے نفرتیں بنا دی گئی ہیں، جیسے سٹیجوں پر نفرتیں بیان کی جاتی ہیں، اگر یہ حقیقت ہوتی، یہ سچ ہوتا، تو ایمان سے کہیے بند گھر کے بند کمرے کے اندر کی بات کہ کل جہان کی جنت کی بیویوں کی سرتاج فاطمۃ الزہرا کو بنایا جا رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اس کا باہر دنیا میں اعلان کرتی؟ بولیے۔ اگر دل میں کسی کے لیے محبت نہ ہو اور بات اگر کان پہ پڑ بھی جائے تو اگلا کہتا ہے چلو ہو گئی بات، ختم ہو گئی، دبا دو، دوبارہ ذکر نہ کرو، کسی اور کے کان پہ نہ پڑے، کسی اور کے کان پر بندہ بات کو دبا دیتا ہے۔ اور برملا دنیا کو سناتا کون ہے؟ جس کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا سینہ، بطول زہرا سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل جنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا کو یہ جو جنت کی سرداری ملی، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ کا سینہ ٹھنڈا ہوا اور سارے جہان میں حضور کے فرمان کا اعلان کر دیا۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، پہلے میں نے کہا تھا حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ماننے والوں، علی کو مولا جانو، اب کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بولیے ماننے والوں، ساری کائنات کی جنتی عورتوں کا سردار و سرتاج فاطمۃ الزہرا کو مانو۔ اب جب یہ فرما رہی تھی، جب حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرما رہی تھی تو انہیں خود بھی معلوم تھا کہ نہیں کہ جنت کی عورتوں میں بھی شامل ہوں؟ بولیے معلوم تھا یا نہیں؟ بولیے بھائی کہ میں بھی شامل ہوں۔ اور جب وہ اعلان کر رہی ہیں کہ جنت کی نساء اہل الجنہ، کل جنتی بیویوں کی سردار فاطمہ ہے، تو وہ کیا کہہ رہی ہیں بالفاظ دیگر؟ وہ یہ اعلان کر رہی ہے فاطمہ مبارک ہو، تو ہماری بھی سردار ہے، ہماری بھی سردار ہے۔ اب میری بات کی سمجھ آئی ہے؟
آگے میں نے کہا تھا میں آپ کو یہ جوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں پھر معاملہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگلی حدیث جو صحاح ستہ میں سنن نسائی شریف کی، امام نسائی نے روایت کی، صحیح ابن حبان نے روایت کی، امام شیبانی نے روایت کی، امام طبرانی نے روایت کی، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی، امام نسائی نے فضائل صحابہ میں روایت کی، امام بہقی نے روایت کی، امام عسقلانی نے روایت کی۔ جو اگلی حدیث، اور وہ حدیث بھی تمام طرق سے راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ وہ کیا ہے آگے سنیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہراء اپنے بابا سے ملنے بیت نبوت میں آتی، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آتی، فرماتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تاجدار کائنات اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال میں محبت میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر فاطمہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور آقا دو جہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ چومتے، اور حضور جاتے تو فاطمہ ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کا ہاتھ چومتی۔ ذرا منظر دیکھیے، مصطفیٰ محبتاً شفقتاً فاطمہ کا ہاتھ چوم رہا ہے، اور فاطمہ زہرا ادباً تعظیماً تکریماً بابا کا ہاتھ چوم رہی ہیں۔ منظر دیکھیے باپ اور بیٹی کا عالم محبتوں کا کیا ہوگا۔ کھڑے ہو جاتے، چومتے، ہاتھ پکڑتے اور چادر بچھاتے اور اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ فاطمہ زہرا کے گھر جاتے، وہ کھڑا تو ہونا ہی تھا، وہ دوڑتی اور مصطفیٰ کے ہاتھ چومتی، اپنی نشست پہ بٹھا دیتی۔ یہ میرے آقا کی محبت کا یہ رنگ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ وجہ آگے جو میں سمجھاؤں بتاتا ہوں آگے چل کر، یہ ذرا نکتہ یاد رکھ لیں، فاطمہ سے یہ محبت ہے، اور بیان کون کر رہی ہے اس محبت کا، اعلان دنیا میں کون کر رہی ہے؟ اس محبت کا، اس منظر کا ڈنکا کس نے بجایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر آنکھوں سے یہ گھر کے اندر کا منظر دیکھا ہی تھا تو دل میں کسی سے محبت نہ ہو تو کوئی باہر سارے جہان کو یہ بتاتا ہے کہ حضور اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور اس کا ہاتھ چومتے تھے، حضور اس کو اپنی مجلس پہ بٹھاتے تھے۔ اگر دل میں کسی کے لیے محبت نہ ہو تو کوئی کسی کی یہ فضیلت بیان کرتا ہے؟ اور اگر کوئی بیان کرے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور ثبوت نہیں کہ پھر باہم محبت کا عالم کیا ہے۔ سنیو حضرت عائشہ کا نام لینے والوں، شیعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لینے والوں، ان کی محبت آپس میں دیکھ لی، بس تم بھی آپس میں محبت شروع کر لو، نفرتیں مٹا دو، محبت نقطۂ عظمت اہل بیت پر کر لو۔ علی کو مولا کیا، فاطمہ کو سیدہ علی الاطلاق کیا، کیوں؟ کہ ان دو سمندروں کے ملاپ سے حسین آنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ کہ جب حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے نام اور رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان کے نام حمزہ اور جعفر رکھے، ایک میں آتا ہے حرب جنگ کے جہاد کے اعتبار سے رکھے، بہادری کے اعتبار سے۔ آقا علیہ السلام نے باپ کے رکھے ہوئے نام، مولا علی المرتضیٰ کے دونوں رکھے ہوئے نام بدل دیے، فرمایا علی حسن اور حسین کے نام رکھنے کی یہاں کسی کو اجازت نہیں۔ حضرت مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ان کے نام کیسے رکھیں گے؟ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں۔ پوچھا آقا ان کے نام کیسے رکھیں گے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا قال انی امرت ان اغیر اسم ہذین، آسمان سے حکم آ گیا ہے کہ ان کے دونوں نام بدل دیے جائیں۔ فقلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے نام بدل کر فسماہما حسنا و حسینا، دونوں کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔
یہ امر آسمان سے آ گیا. حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں، حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں، سنیوں شیعوں، سب سنو، یہ دونوں نام میں تحقیق اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں زمینی نہیں ہیں. ان کے نام اہل زمین کو رکھنے نہیں دیے گئے کیونکہ یہ خود زمینی نہ تھے. ہائے ہائے ہائے، حسن اور حسین خود زمینی، یہ فرشی نہ تھے، یہ خود عرشی تھے. ان کے نام عرش الہی سے آئے، ان کے نام جنت سے آئے. حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نام تو بدلے مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے کہاں سے. اس سے پہلے بات کر لوں، حدیث میں ہے، حضرت عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، روایت ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ. 500-600 سال جو دور جاہلیت کے گزرے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ 600 سال کے عرصے میں عربوں کی تاریخ میں کسی کے بیٹے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے عرب کی 600 سال کی پوری تاریخ میں، جو دور جاہلیت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب سے عرب کی تاریخ ہے، جب سے، اس سے بھی پہلے عرب کی پوری تاریخ میں حسن اور حسین یہ دونوں نام کسی کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی. یہ نام زمین پر تھے ہی نہیں کہ کوئی رکھ سکتا. اور آقا نے فرمایا اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ دو نام جنت کے نام ہیں. جب حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تو حسن اور حسین کے نام براہ راست جنت سے اتارے گئے. یہ زمینی نام نہیں تھے. فاطمہ کے بطن سے آنے والے زمینی نہیں تھے، ان کے نام آسمان سے آئے. پھر حدیث میں ہے، جس کو امام نووی نے روایت کیا، امام ابن اسیر نے روایت کیا، امام نبھانی نے اس کو تحقیق میں لکھا ہے کہ آئے کہاں سے؟ جنت سے آئے. تو کیا جنت کے نام تھے؟ تو جنت میں بھی جنتی جو وجود تھے، فرشتے، غلمان، جنت کے رہنے والے، کیا ان میں سے بھی کسی کے نام پہ حسن اور حسین تھے؟ خاص بات بتا رہا ہوں بھائی، زمین کے تو نہیں تھے، اس لیے زمین میں کسی کے نہ تھے ان کی ولادت سے پہلے. اگر یہ دونوں نام جنت کے تھے تو کیا جنت کی مخلوق میں کسی کے تھے؟ جواب نفی میں ہے، نہیں. تو پھر جنت کے نام کیسے ہوئے؟ نہ زمین پر کسی کے تھے، نہ جنت میں کسی کے تھے. تو یہ دو نام تھے کہاں؟ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی ثم بہما. حسن اور حسین کے نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے. جنگ والو، ان اللہ حجب، اللہ نے پردوں میں چھپا رکھے تھے. حسن کا نام بھی خدائی پردوں میں تھا، حسین کا نام بھی خدا کے حسن کے پردے میں تھا. جس طرح محمد کا نام اللہ کی حمد کے پردے میں تھا، محمد کا نام اس محمود کی حمد کے پردے میں تھا، حسن اور حسین کا نام خدا کے حسن کے پردے میں تھا. اس لیے جب حسن اور حسین کے نام میں کوئی شریک نہیں ہے تو ان کے مقام میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ ان کے نام میں نہ کوئی زمین کا فرد شریک ہے نہ آسمان کا. ان کے مقام میں کون شریک ہوگا؟ ان کے مقام میں کون شریک ہوگا؟